جی السلام علیکم تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج خواجہ صاحب میری طرف آئے تھے، کافی دیر ہو گئی تھی، ملاقات نہیں تھی ہو رہی، میرے پاس بھی ٹائم نہیں تھا کہ میں ان کے پاس جا کے ملاقات کرتا، تو آج خواجہ صاحب خود میرے پاس تشریف لائے۔ میں بہت ان کا مشکور ہوں کہ یہ ٹائم نکالا اور میرے پاس آئے۔ تو آج خواجہ صاحب سے ایک انٹرویو میں پوچھتے ہیں کہ یہ جو کبوتر میڈیسن، آج کل لوگ کبوتروں کو میڈیسن لگاتے ہیں اور کبوتر گر جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، تو پرانے زمانے میں استاد لوگ یہ انگلش دوائیاں جب نہیں لگاتے تھے تو کبوتر کیا تب بھی ضائع ہوتے تھے؟ لیکن میں نے ایسا سنا پرانے استادوں سے کہ تب کبوتر کوئی 5-7 سال بھی ان کے پاس چلتے تھے اور وہ اڑتے تھے۔ تو اور سب سے پہلے پاکستان میں انگلش میڈیسن لگانی شروع کس نے کی؟ جی خواجہ صاحب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بیٹا؟ بچوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بیٹا میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے میں انڈیا کے ہندوؤں کے لیے وہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ کو کہا تھا، یہ میں تھوڑا سا مذہب پہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرا کریں، کیونکہ کل ہی مجھ کو ایک آدمی نے بتایا کہ ادھر شاہ جہان پور میں 2-4 مسلمانوں کی دکانیں گرائی گئی ہیں اور ان کی آگ لگئی ہے۔ بیٹا سیاست نہ کریں، کبوتر بازی کریں آپ، اور مذہب پہ نہ جائیں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں نے انڈیا کے ہندوؤں نے مجھ کو کہا تھا کہ پاکستان میں مندروں میں جانے کی اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کو، تو میں نے پکچر بھیج دی ہوئی ہے لاہور کے مندر کی کہ جو میرے بھائی ہیں ہندو وہ جا کے ادھر پوجا پاٹ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے بیٹا یہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ انڈیا کے ہندوؤں کے لیے کہ آپ ظلم نہ کریں بیٹا۔ یہ اب یہ سیاست کی بات ختم ہو گئی اور اب آ گئی کبوتروں کی بات۔ بیٹا پرانے زمانے کے جو استاد ہوتے تھے وہ، یہ میں نے اپنا کل پرسوں ہی ایک انٹرویو دیا ہے، صرف کبوتر بازی ہوتی تھی لاہور شہر کے اندر۔ تب شدرا جو تھا نا وہ بھی گاؤں سمجھا جاتا تھا، اور سمنا آباد جو تھا، سمنا آباد کو سمنا آباد نہیں تھے کہتے ہوتے، اس کے آگے ایک جگہ تھی جس کو کہتے تھے پکی ٹھٹھی، وہ گاؤں ہوتا تھا، مشہور ہے وہ، مشہور ابھی بھی وہ ہے جی۔ اور یہ سارے، اور یہ جو وادت کالونی کے پرلی طرف تھی، اب وہ شہر کے اندر ہے، اس کو کہتے تھے جون رانا، اور فردوس مارکیٹ کے آگے جو جگہ تھی اس کو تھے پنڈ کہتے تھے۔ بیٹا اب یہ جو تھی یہ پہلے گاؤں ہوتے تھے، اب یہ سارے شہر میں آ گئے ہوئے ہیں۔ اب ڈیفنس، اب دیکھیں لاہور کا جو ڈیفنس ہے وہ واقعی بارڈر تک چلا گیا ہوا ہے، تو اسی طریقے سے بیٹا اب کبوتر بازی بھی فاسٹ ہو رہی ہے۔ پرانے زمانے کے جو تھے لوگ لاہور شہر میں رہتے، 3 مرلے کا، 4 مرلے کا، 2 مرلے کا گھر ہونا، ایک ہی گھر میں 2-2 3-3 خاندان رہ رہے ہیں، ادھر ہی کھڈے بنے ہوئے ہیں، اسی کے اندر ہی جوڑے ہیں، اسی کے اندر ہی اڑانے والے ہیں، اور وہ کبوتر اڑا رہے ہیں، صبح اڑائے ہیں اور 12-1 بجے کبوتر بیٹھ گئے ہیں۔ اتنے کبوتر نہ جایا کرتے تھے نہ اڑا کرتے تھے، اب زمانہ فاسٹ ہو گیا، اب یہ میڈیسنز آ گئی ہیں، اب جو بیلجیم کی دوائیاں آ گئی ہیں۔ کل ہی ایک آدمی نے اپنا انٹرویو دکھایا، دبئی کا تھا، اس نے مجھ کو 2 پاؤڈر دکھائے ہیں جو کبوتر کو ریکوری کرنے میں بڑی اچھی چیز ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک تو یہ ہوتا تھا بیٹا کہ کبوتر شام تک جاتے نہیں تھے ہوتے، 12-1 بجے بیٹھ جایا کرتے تھے اور کبوتر ضائع نہیں تھے ہوتے۔ ایک میں استاد فیو مرحوم کا شاگرد ہوں، اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے، اپنے وقت کے بہت بڑے استاد تھے، وہ غریب آدمی تھے، انہوں کے کھڈے میں 30-40 کبوتر ہوتے تھے، انہوں سے ہی انہوں نے بازیاں اڑانی اور انہوں سے ہی کبوتر نکالنے اور کبوتر اڑانے، تو کبوتر ضائع نہیں تھے ہوتے۔ 1-1.5-2 بجے کا ٹائم جو ہوتا تھا وہ وننگ ٹائم ہوتا تھا، اگر موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا ہے تو وہی کبوتر
4-5 बजे तक चले जाते थे, पर 7 बजे का टाइम, माफ करें, मैंने अपनी जिंदगी में 7 बजे का टाइम नहीं था देखा। पहली दफा लाहौर में अगर किसी ने 5:30-6 बजे कबूतर बैठाए हैं तो वो ट्रकों के अड्डे पे, बाऊ शीरी होता था बेचारा, अब वो फौत हो गया, मलकों का अड्डा होता था, वो उस्ताद करीम बख्श का शागिर्द था। उस्ताद करीम बख्श ने आके उसके कबूतर उड़ाए थे और जेठ में कबूतर 5-5:30 बजे तक गए थे। वो भी देसी दवाइयाँ थी, मेडिसिन नहीं थे। अब आजकल आप मेडिसिन दे रहे हैं, ये पीछे 15 दिन पहले या 1 महीना पहले कप उड़ा, उस दिन मौसम अच्छा था, कई बंदों का पहला कबूतर 6 बजे बैठा और अखीला कबूतर 7-7:30 बजे तक बैठ गया। बेटा ये दवाइयों का कमाल है। और अब मेरे एक और दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, मैं अभी उनके पास गया भी था, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो भी ख्वाजा ही हैं, ख्वाजा अकील। उन्होंने मेरे साथ बहस शुरू की थी कि किसी कबूतर को भी आप मेडिसिन दे दो तो कबूतर शाम तक चला जाएगा। बेटा ये बात बिल्कुल नहीं है। मेडिसिन देने के लिए भी पहले ब्लड अच्छा होना ठीक है। अगर ब्लड अच्छा है, ब्लड के साथ उसको उसका जिस्म भी बढ़ना चाहिए, उसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब एक कबूतर आपका पिछले साल उसने 6-6 बजे का या 7-7 बजे का टाइम दिया हुआ है, वक़्त पे आप उसको निकालते हैं, आप उसको लेट निकालते हैं, उसकी कसई नहीं बनी हुई, उसके ये जो गुट हैं ये इतने इतने मोटे हैं, उस पर चर्बी चढ़ गई हुई है। आप उसको मेडिसिन दो, छोड़ के आप उसको जो मर्जी दे देंगे, वो कबूतर शाम तक नहीं जा सकता जब तक आपने उसको एक्सरसाइज ना करवाई हो। प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ, उसकी पहले एक्सरसाइज करवाएं, जब वो ठीक हो जाए तो फिर आप उसको जो मर्जी करें जी। और वो और पूछें। पाकिस्तान में सबसे पहले मेडिसिन लगानी किसने शुरू की? पाकिस्तान में बेटा, अब आप मुझको कह रहे हैं सबसे पहले मेडिसिन देनी मेरे उस्ताद मरूम ने शुरू की थी, उस्ताद फियो मरूम ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ये भी वाकया, ये मैं अब आपको वाकया बता देता हूँ। तब उन्होंने कोरामीन और एक और थी एंटी एलर्जिक होती थी, ईवल। ये कोरामीन और ईवल देनी शुरू की थी। उसके पीछे भी मैं आपको बता देता हूँ कि वजह कैसे हुई। उस्ताद फियो के शागिर्द थे झंग के पीर, अब मैं मिला हुआ हूँ, गद्दी नशीन है पीर पगाड़ा नहीं, पीर पगाड़ा तो खैर से सिंध के हैं। वो मुर्गे लड़ाया करते थे, जैसे आपके वालिद साहब भी मुर्गे लड़ाती हैं। जब मुर्गे लड़ाते हैं तो मुर्गा 7 पानी लड़ता था, अब पता नहीं कितने पानी लड़ता है। हर पानी के बाद जो राउंड होता है, एक जब राउंड ख़त्म हो जाता है तो जो मालक होता है ना, वो कपड़ा लेके उसमें गाला सा बना के, बत्ती बना के वो गाला देते हैं, गाला बना के उसमें पानी में भिगो के उसका गला साफ करते हैं। ये वो जो पीर थे, उन्होंने उसमें कोरामीन और ईवल दोनों पानी में मिक्स करके वो गाले में बना के उन्होंने देना शुरू किया था कि कबूतर, वो मुर्गा बड़ी जल्दी अपना गला भी साफ कर लेगा और फ्रेश हो जाएगा, तो अगला नया पानी वो त्याजी उसमें फिर में लड़ेगा जो भी है। तो वो चीज़ मेरे उस्ताद ने उनसे कॉपी करके कबूतर को देनी शुरू की थी, कबूतर शाम तक चले गए थे। बस मिकदार का तयन किया होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो अब बात की चीज़ें हैं जो अब दुबई से आ रही हैं, अब बेल्जियम से आ रही हैं, साउथ अफ्रीका से आ रही हैं। अब एक कोई मुझको किसी आदमी ने बताया, एक इंडिया वालों ने एक इंजेक्शन बनाया हुआ है। वो जो इंजेक्शन है वो कबूतरों के लिए नहीं है,
وہ انجیکشن جو ہے وہ گھوڑوں کے لیے ہے کہ جب آپ نے گھوڑوں کی ریس لگانی ہے وہ انجیکشن آپ نے ان کو رات کو 12 بجے وہ انجیکشن لگانا ہے، تو پھر دوسرے دن صبح گھوڑا اچھی اپنی پرفارمنس دے گا اور جو کچھ بھی اس کے میں پیٹ میں ہوگا وہ سارے کا سارا ہضم کر دیا ہوگا۔ اب مجھ کو اس انجیکشن کا نام نہیں پتا، وہ انجیکشن دبئی جا رہا ہے اور دبئی سے وہ لاہور آ رہا ہے، وہ انجیکشن لے کے اس کا ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ ایک کبوتر کو دے رہے ہیں، جو کبوتر اب شام تک اڑ رہا ہے۔ پر اب انجیکشن کا تو سب کو پتہ چل گیا، اب یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا، پچھلی سے پچھلی اتوار انجیکشن کا تو سب کو پتا تھا، لاہور میں کب اڑا تھا، سارے لوگوں نے وہ اس کا انجیکشن تو تھا پر اس کا توڑ بھی ہوتا ہے، اب مجھ کو توڑ کا نہیں پتا، سارے لوگوں نے وہ انجیکشن کا ایک ایک قطرہ سارے کبوتر کو تو دے تو دیا ہے۔ کئی کبوتر باز ایسے ہیں جنہوں کے 7 کبوتر اڑائے ہیں تو 7 نہیں بیٹھے، 7 میں سے 6 نہیں بیٹھے، 7 میں سے 5 نہیں بیٹھے، ٹائم اوور ہو گیا یا نظر ہی نہیں آئے اور دوسرے دن بھی نہیں آئے۔ اگر تو وہ انجیکشن سے کبوتر اتنی زیادہ اڑ گیا ہے تو وہ کبوتر کو دوسرے دن تو آنا چاہیے تھا نا۔ جو ہمارے زمانے میں کبوتر رات رہ کے دوسرے دن یا تیسرے دن آتے تھے، انہوں کے 3 سالے کبوتر، اور وہ کبوتر جو پچھلی اتوار 6 بجے 7 بجے بیٹھے تھے، وہ کبوتر اگلے دن نہیں آئے، تو بیٹا وہ لعنت بھیجو ایسے انجیکشن پہ۔ آپ نے اگر وہ انجیکشن نہ دیا ہوتا، اب ایک بات میری سن لیں بیٹا، یہ آرام سے آپ سننا، آپ کی مرضی ہے کریں، آپ کی مرضی ہے نہ کریں۔ جب آپ کبوتر کو فاسٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کبوتر آپ کا شام کو بیٹھے، اگر تو کبوتر آپ کا شام کو بیٹھے گا تو آپ کو وہ 9-10 گھنٹے دے گا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ شام کو نہیں بیٹھے گا تو آپ کے 10 گھنٹے کم ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اس کو وہ چیز دی نہیں ہوگی، اس کو ویسے ہی اڑایا ہوگا، تو کبوتر گھر بیٹھے گا، آپ کو 5 گھنٹے تو دے دے گا نا۔ آپ 5 گھنٹے پلس کرتے کرتے 10 گھنٹے مائنس کر دیتے ہیں بیٹا۔ اب یہ بھی تو پوائنٹ سوچے نا، ایوریج اگر 5 گھنٹے بھی پڑھیں تو ایوریج تو آپ کی بہتر ہو جائے گی نا۔ اگر آپ کے کبوتر، یہ اب میرے بیٹے نے بتایا، میں نے بھی اس کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کے گھنٹے 5 بھی بنے، اب 7 کبوتر ہیں، 7 کبوتر اگر آپ کے 1-2 کبوتر 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے دے دے، 2 کبوتر جنہوں کو آپ نے وہ ٹیکہ دینا تھا اور انہوں نے شام تک جانا تھا وہ نہیں آئے، تو آپ کے 10 گھنٹے 2 کبوتروں کے 5 گھنٹے کم ہوئے، اور اگر آپ نے وہ ٹیکہ نہ پلایا ہوتا، وہ گھر بیٹھے ہوتے تو آپ کے 10 گھنٹے پلس ہوئے ہوتے، ایوریج بہتر ہوتی، ایوریج آپ کی بہتر ہوئی ہوتی۔ یہ بیٹا اب اور پوچھے خواجہ صاحب، دلاور خان صاحب کے بارے میں کوئی پرانی کوئی یاد؟ بیٹا اب آپ ہر دفعہ جب بھی ملتے ہیں، اعلیٰ وہ انہوں کو جنت نصیب کرے۔ اب آپ کے استاد جو ہیں وہ دلاور خان صاحب کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی بیمار تھے پچھلے دنوں میں ان کو ملا ہی نہیں ہوا کئی سال۔ میں اخیرلی دفعہ انہوں کو میرا خیال ہے تب کا ملا ہوا ہوں جب دلاور خان کے جنازے پہ، اس کے بعد میں بھی نہیں ان خان صاحب کے گھر گیا۔ پہلے تو میں 3-4 سال جب وہ ختم ہوتا تھا تو فیصل مجھ کو یاد کروا دیتا تھا تو میں چلا جاتا تھا۔ اب تو بیٹا میں بھی اب نہیں ہو جا رہا۔ بیٹا خان صاحب گریٹ کبوتر باز تھے۔ ایک دفعہ کا ایک واقعہ ہے، میں گیا گجرات کسی آدمی کے ساتھ، ادھر ایک ماسٹر صاحب تھے، ماسٹر صاحب نے مجھ کو جالدار کبوتر جو مسے ہیں آج کل کے بہت لوگوں کے پاس، دلاور خان صاحب انہوں کو پنیر کہتے ہوتے تھے، وہ مجھ کو مسے دکھائے، پر
وہ مجھ سے جو تھے ماسٹر طالب اس کا نام تھا، اسکول میں وہ ٹیچر تھا. یہ بھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی 30-35 سال پرانی. اس کے وہ جو فنیر تھے، وہ فنیر تو میں آپ کہہ رہا ہوں جالدار تھے، انہوں کی سر پہ بودیاں بھی تھیں. میں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ کبوتر کہاں سے لیے ہوئے ہیں، وہ مجھ کو کہنے لگا، اب میں اس آدمی کا نام نہیں بتانا چاہتا، کہ میں نے فلانے آدمی سے وہ کبوتر خریدے ہوں. اس کو میں جانتا تھا، وہ ریپوٹیشن کا کوئی اتنا اچھا آدمی نہیں تھا، وہ چور تھا، اس کے نام کے ساتھ چور لگا ہوا تھا. صحیح ہے. اس نے وہ جالدار کبوتر دکھائے بودیوں والے، سستے زمانے میں وہ 300 روپے کا جوڑا اس نے بیچا تھا. اور اس نے ماسٹر طالب نے اب وہ بڑے اچھے کبوتر بنا لیے ہوئے تھے. جب وہ میں دیکھ کے آیا تو میں نے خان صاحب کے ساتھ ذکر کیا. خان صاحب نے بتایا مجھ کو کہ وہ کبوتر خان صاحب کے تھے، تب کہ وہ کبوتر خان صاحب کے چوری ہوئے ہیں جب خان صاحب کا کبوتری اسکول سنگل منزل میں ہوتا تھا. اور وہ کبوتر تھے جو مستری صاحب کے پرانے کبوتر تھے، جو مستری صاحب کے چاچا نے خان صاحب کو دیے تھے. وہ بودی والے بھی بچے نکالتے تھے. اور وہ آدمی مزنگ کا رہنے والا تھا. اب میں آپ کو بتا دوں تو آپ کو پتہ تو چلی جائے گا. وہ کبوتر ریڑے پہ آئے تھے، ریڑا پیچھے بیک سائڈ پہ لگا کے اوپر سے چڑھ کے خان صاحب کے سارے جوڑے وہ چوری کر کے لے کے گئے تھے. بیٹا یہ پرانی بات ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا یہ اور بیٹا میرے لیے دعا کیا کریں آپ. خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو دے.